محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں توریہ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہاں سے کویشچن آ چکا ہے ایگزام میں۔ ایون کی پچھلے بار کی ہی ایگزام میں کویشچن آیا تھا، ایک شعر دیا ہوا تھا اور یہ پوچھنا تھا کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے بھی جانیں، اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم آپ تعریف یاد کر لیں اور اشعار کو دیکھ لیں، ہر چیپٹر کو کھول کھول کے کہ کون سے چیپٹر میں کون سے اشعار ہیں، اور اگر آپ سمجھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے تو زیادہ ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے محسنات معنویہ کے علاوہ محسنات لفظیہ کا جناز کرا چکا ہے، اسے ہم نے اسی طریقے سے علم بیان کا استعارہ تمثیلیہ ہی کرا دیا ہے، اور علم معنی کا خروج الخبر عن مقتضی ظاہر کرا دیے۔ چاروں ویڈیو سب کے سب ہو چکی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ امپورٹنٹ ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے بھی ویڈیو جس میں آپ کو میں چیلنج کرنا بتایا ہوں کہ آنسر کی کو کیسے چیلنج کریں گے اگر آپ نے جے این یو میں دے رکھا، اور اگر آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ آپ کا جو آپشن ہے وہی صحیح ہے، باقی جو دے رکھا وہ غلط ہے، تو آپ چیلنج کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر جے این یو میں جو ہوتا ہے پی ایچ ڈی، اس میں آپ کو ریسرچ پرپوزل یعنی پی ایچ ڈی سنوپسس لے کے جانی ہوتی ہے، تو وہ کیسے لکھیں گے، کویشچن پیپر کیا ہوگا، آنسر کی کیسے کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کیسے، چیلنج کیسے، رزلٹ آئے گا، پریویس ایئر کٹ آف، سب کچھ یہاں سے موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اس میں بات کی ہے ادبا اور شعراء کے بارے میں، وہ لوگ جو سوریہ سے بلونگ کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھنا۔ میں کنٹری وائز سیریز نکال رہا ہوں اور اس کے بعد 2-3 سیریز اور آنے والی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، جس میں میں نے بتایا ہے ایزی ٹرکس اینڈ ہیلپ فل میتھڈس، جو آپ ایک بار دیکھ لیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس میں نے تاریخ الولاد اور وفات ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے بتائی ہیں کہ آپ ایک بار دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ یونٹ 3، 4، 7، 9 ہندوستانی ادیب محجر کے نقد کو سب کو ملا کے 7 یونٹ سے شعراء، ناولسٹ، قصہ قصیرہ، مسرحیہ، ڈرامہ نگار سب کو ملا دیا ہے، تو بہت اچھی ویڈیو، اس کو ایک بار ضرور دیکھنا۔ اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے، جس پہ میں نے بنایا تھا جے این یو کے بارے میں اور اسی طریقے سے یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے بارے میں، جب 15 دن باقی تھے، آپ اس کو ضرور دیکھنا۔ اس پہ میں نے بتایا ہے کہ آپ ہاؤ ٹو ریوائز یور ہول سلیبس، کیسے پڑھیں گے، امپورٹنٹ ٹرکس ہیں، میتھڈس ہیں جو بہت زیادہ کام آنے والی، تو اس ویڈیو کو آپ ایک بار ضرور دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے آپ کا۔ اب ہم آ گئے ہیں سیدھا کلاس میں، اس میں ہم محسنات معنویہ کی بات کریں گے، جس کے اندر ہم توریہ کو دیکھنے والے ہیں، اور یہ علم بدیع کی قسم ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے محسنات لفظیہ میں جناز کو پڑھا تھا تو میں نے وہاں علم بدیع کے بارے میں ساری چیزیں بتا دی تھی، تو آپ جا کے دیکھ لینا ایک بار۔ دیکھیں توریہ ہے، کبھی آپ روٹ ورڈ سے جانا تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بیسیکلی توریہ کا معنی کیا ہوگا، ایک دم ایزی ہے۔ اب دیکھیں، آپ اگر دیکھیں گے تو جو ورا ہوتا ہے نا، ورا شیء، کسی چیز کے پیچھے چھپانا، جس کو بولتے ہیں نا اخفا ہو کر کے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ایزی ہے، آپ غور کریں گے تو معنی اس کا جو ہے نا بہت ہی ایزی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو ظاہر نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے، اس کو ورا بولتے ہیں۔ توریہ مطلب یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ کیسے چھپائی جاتی ہے، ہم وہ چلتے ہیں قاعدے کی طرف، پھر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں قاعدہ جو ہے کہ التوریہ ان یذکر المتکلم لفظا مفردا لہ معنیان، کہ متکلم جو ہے 2 لفظ استعمال کرے، ذکر کرے، اور اس کے 2 معنی ہوں۔ قریب ظاہر غیر مراد وبعید خفی هو المراد، جو قریب ہو اور جو بظاہر ہو، ظاہر بھی ہو، قریبی معنی جو ہو اور وہ ظاہر بھی ہو لیکن وہ مراد نہیں ہو۔ دوسرا جو بعید معنی ہو اور جو خفی ہو، مطلب پوشیدہ ہو عبارت کے اندر، وہی مراد ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو توریہ بولتے ہیں، مطلب چھپایا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی چیز، یعنی یہاں پہ معنی چھپایا جا رہا ہے۔ توریہ بولے تو وہ ایسا علم ہے یا ایک ایسا مطلب قسم ہے جس کے اندر متکلم ایک مفرد لفظ ذکر کر کے جس کے 2 معنی مراد لیتا ہو، ایک مطلب جس کے 2 معنی ہوں لیکن مراد اس کا ہوگا جو بعید ہوگا اور خفی ہوگا، جو قریب ہوگا ظاہر ہوگا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو توریہ کہیں گے ایک ایسے علم کو کہ یا ایک ایسے قسم کو جس کے اندر متکلم ایک مفرد لفظ ذکر کر کے جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریبی معنی جو ظاہر ہو لیکن مراد نہ ہو، اور دوسرا معنی جو بعید ہو، مخفی ہو، ٹھیک ہے، وہی مراد ہو، اس کو ہم بولتے ہیں توریہ۔
آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہوں گے ڈیفینیشن. چلتے ہیں مثالوں کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک کو وضاحت کریں گے. سب سے پہلے ہے ہمارے سامنے الامثلہ. قال سراج الدین الوراق. سراج الدین الوراق نے کہا ہے. یہ 3 سیٹ ہے, ایک ایک سیٹ کر کے پڑھیں گے, بہت زیادہ مشکل نہیں, فٹاک سے ہو جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے کہ وراق, سراج الوراق, سراج الدین وراق نے کہا ہے اصون ادیم وجہی عن اناس لقاء الموت عندهم الادیب ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافا به لهم حبیب. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چہرے کی کھال کو ادیمہ وجہی, اپنے چہرے کی کھال کو محفوظ رکھتا ہوں ایسے لوگوں سے لقاء الموت عندهم الادیب, جن کے نزدیک موت سے ملنا ادیب سے ملنا ہے, جن کے نزدیک موت سے ملنا ادیب سے ملنا ہے. ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافا به لهم حبیب, اور جن کے نزدیک شاعر ناپسندیدہ ہے اگرچہ ان کے پاس کوئی حبیب لے آئے, اگرچہ ان کے پاس کوئی حبیب لے آئے. اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ ہے, ٹھیک ہے, جو حبیب ہے, یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہی اسی لفظ سے کھیل ہے, یہی لفظ چھپا ہوا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں چل کے کہ یہ ہے کیا بیسکلی. تو ہم نے ترجمہ سمجھ لیا ہے, اب اس کی ہم وضاحت بھی سمجھیں گے. دیکھیں میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلاغہ کو میں نے جب خود پڑھا تھا تو میں اس کو کم سے کم 3 سے 4 بار پڑھا تھا. میں بہت زیادہ اس کا اسٹریس نہیں لیا, بس میں نے یہ کیا کہ ہر دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کے کوئی ایک چیپٹر پڑھ لیا, زیادہ بڑا لگا تو آدھا کر دیا اس کو. تو ایسے ہی میں نے 10-15 دن بار بار اس کو پڑھتا رہا, اور اس طریقے سے مجھے سارے ایگزامپلس یاد ہو گئے, ساری چیزیں یاد ہو گئیں. تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. تشبیہ وغیرہ ایزی ہے, آپ ایک بار پڑھیں گے ہو جائے گا. استعارہ وغیرہ کی بحث تھوڑی سی مشکل ہے, 2-3 بار پڑھیں گے تو ہو جائے گا. تو اب تو میں آ گیا ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لیٹے لیٹے ویڈیو سن لیں, کم سے کم ساری چیزیں میں آپ کو دہرا دوں گا, تو اس طریقے سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا. خیر چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ البحث جو ہے کلمہ حبیب فی المثال الاول لہا معنیان. ٹھیک ہے, پہلی مثال میں لفظ حبیب کے 2 معنی ہیں. ٹھیک ہے, ایک معنی محبوب کے, اور یہی قریبی معنی ہے جو ذہن میں سب سے پہلے یتبادر سبقت کرتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تمہید کے طور پر بغیض کا لفظ آیا ہے, مطلب کہ مبغوض ناپسندیدہ شخص, تو محبوب حبیب سے سمجھا جائے گا. اور دوسرا معنی ابو تمام شاعر جو ہے جس کا نام حبیب بن اوس الطائی ہے وہ مراد ہے. وہذا المعنی بعید, اور یہی بعید معنی, ٹھیک ہے, وقد ارادہ الشاعر, شاعر نے اسی معنی کو مراد لیا ہے, لیکن شاعر نے باریکی سے کام لیا. ٹھیک ہے, تو اس کو توریہ کیا, مطلب باریکی سے کام لے کے, توریہ کا مطلب چھپایا, اور قریبی معنی سے اس کو چھپا لیا. یہ اس کے بارے میں ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے, دوسرا ایگزامپل پڑھتے ہیں. وقال نصیر الدین الحمامی. ٹھیک ہے, یہی وہ کویشچن ہے جو کہ پچھلے بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے. میں آپ کو یہاں سے شو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں, ایسا لگے کہ میں صرف جو بولتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ایک بار اس کو پڑھیں پھر میں وہاں لے چلتا ہوں کویشچن کے پاس. نصیر الدین کیا ہے, حمامی نے کیا کہا ہے, ابیات شعر کا قلقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقیق. ٹھیک ہے, ابیات و شعر کا, تمہارے شعر کے ابیات محلات کی طرح ہیں, تمہارے شعر کے ابیات والقصور محلات کی طرح ہیں. ولا قصور بها يعوق, جن میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ومن العجائب لفظها, جو حسن و جمال سے معنی ہے, اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ آزاد ہیں. وہ معناها رقیق, اور اس کے معنی غلام ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے شعر کے ابیات محلات کی طرح ہیں جن میں کوئی کمی نہیں ہے, جو حسن و جمال سے معنی ہیں, اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ آزاد ہیں اور ان کے معانی غلام ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں, وضاحت کریں گے, پھر ہم لے چلیں گے آپ کو کویشچن کی طرف جو پوچھا گیا ہے. ایک اس کے بعد ایک اور ہے, بس زیادہ نہیں ہے. دوسری مثال میں سب سے پہلے کہتے ہیں, دوسری مثال میں دیکھیں یہاں سے, وہ کلمہ رقیق فی المثال الثانی. دوسری مثال میں لہا معنیان, جو کلمہ ہے رقیق 2 معنی ہے.
پہلا معنی قریب و متبادر ہے، وہ مملوک غلام کے معنی میں ہے، مطلب رقیق جس کو ہم غلام کے معنی میں بولتے ہیں۔ متبادر الذہن مطلب کہ پہلے ذہن ادھر ہی جاتا ہے، اور جو ذہن کو ادھر جانے سبقت کرنے کی جو وجہ ہے یہ ہے کہ اس سے پہلے لفظ حر آیا ہوا آزاد، تو یہاں غلام آنا صحیح ہوگا، ایسا ذہن کہتا ہے۔ لیکن نہیں، دوسرا جو بعید معنی ہے اور وہ مخفی ہے، انتہائی باریک اور آسان کے مارے لطیف السہل جو ہے، یہی بعید معنی مراد لیا ہے، جبکہ اس نے اس معنی کو قریب معنی کے پردے میں، ٹھیک ہے، سترہ فی ظل المعنی القریب چھپا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، آپ کو پہلے لے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کویشچن۔ یہ رہا آپ کے سامنے کویشچن، اور یہ 24 سپتمبر 2020 کا کویشچن ہے، بالکل لیٹسٹ جو ورژن ہوگا جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ضرور دیکھنا، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنا پی وائی کو بھی کروا دیا ہے اس کے بارے میں، تو چینل پہ موجود ہے، اس کا پی وائی کو بھی جا کے دیکھ لینا، میں نے بہت ہی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت ٹریک بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ایک بار اگر آپ دیکھ لیں گے پی وائی کو تو آپ کا ریویژن ساری چیزیں، آپ کا مائنڈ ورک کرنا سیکھے گا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا یہاں سے۔ دیکھیں سیم کویشچن آپ جا کے ملا لیں چاہے بلاغت سے، دیکھیں، ٹھیک ہے، کالقصری ولا قصور بها يعوق حر ومعنى رقیق، سمپل، یہاں پہ پھر شعر ثانی کلمتان حر و رقیق فیہما التوریہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ توریہ ہے، سمپل، اگر آپ پڑھے ہوتے تو فوراً لگا دیتے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کی توریہ کے اندر جو بحث ہے 3 ہی اشعار ہیں، یہ دوسرے نمبر کا شعر ہے، باقی ایک پہلا جو ہم نے دیکھا اس سے پہلے اور اس کے بعد ہوگا ایک، بس، تو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے کلاس میں، اب یہ دیکھیں یہی چیز یہاں سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اٹھا کے فوراً یہاں سے کویشچن سے، اب یہ دیکھیں یہاں سے توریہ کی یہ مثال ہے، پہلا مثال یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، ٹھیک ہے، 3 ہی ہیں اس میں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، چلیں گے آگے، پڑھتے ہیں، ایک اور باقی ہے، اس کو پھر ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقال الشاب الظریف، ایک ظریف نوجوان شاعر نے کہا، اب وہ کیا کہتا ہے؟ تبسم ثغر اللوز عن طیب نشره واقبل في حسن يجل عن الوصف هلموا الیہ بین قصف ولذۃ فإن غصون الزہر تصلح للقصف، ٹھیک ہے، تبسم ثغر اللوز، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے بادامی دانت مسکرا اٹھے، ٹھیک ہے، مسکرا اٹھے۔ اب یہ جو بدن سے پھوٹنے کی خوشبو ہے، النشر مسک والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم، یہ بلیغ کی مثال ہے، یہ بھی کویشچن کئی بار آ چکا ہے کہ اس کے محبوبہ کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو مشک ہیں، اس کے جو مطلب چہرے ہیں وہ دینار کی طرح، مطلب بالکل صاف ستھرے شفاف ہیں، روشن ہیں، اور اس کے ہاتھ کے جو پور ہیں، انگلیوں کے جو پور ہیں وہ انم درخت کے طرح ہیں، مطلب سرخ اور نرم و نازک لچیلے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس طریقے سے مجھے یاد آیا کہ بدن سے پھوٹنے کی خوشبو سے تو میں نے بتا دیا، اس کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے بادامی دانت مسکرا اٹھے اور ایسے حسن کے ساتھ متوجہ ہوئے، اقبل فی حسن، متوجہ ہوئے جو تعریف سے بالا تر ہے، جل الف فوق ما یصف، ٹھیک ہے، کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف کھیل کود اور لذت کے درمیان آؤ، ٹھیک ہے، لذت کے درمیان آؤ، اس لیے کہ پھولوں کی شاخیں توڑنے کے لائق ہوتی ہیں، پھولوں کی شاخیں توڑنے کے لائق ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کو پھر سے پڑھتے ہیں ایگزامپل، اس کی وضاحت کو پھر ہم کو سمجھ میں اچھے سے آ جائے گا کہ یہاں پر کیا گھما رہے ہیں بھائی صاحب، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی۔ وفی المثال الثالث معناها القریب، ٹھیک ہے، الکسر بدیل، ٹھیک ہے، وکلمہ القصیب فی المثال الثانی، مطلب تیسرے کلمے میں جو قصف ہے قریبی معنی ہے توڑنے کے، اس کی دلیل یہ ہے کہ شاعر اس معنی کی تمہید کے لیے پہلے فإن غصون الزہر لایا ہے، ٹھیک ہے، پھولوں کا مطلب کیا ہے؟ ٹہنیاں، ومعناها البعید اللعب واللهو، اور جو دوسرا بعید معنی ہے وہ کھیل اور کود ہے، شاعر نے یہی معنی مراد لیا ہے، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر، جبکہ اس نے اس کو چھپانے کی تدبیر کی، اور کیا کیا؟ احتال فی اخفائه، اس کو چھپانے کی تدبیر کی، مطلب اس کو چھپا دیا۔ تو ہم جو قصف یہاں پہ دیکھ رہے تھے اس کا معنی توڑنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے، کھیل اور کود، کہ نرم و نازک ٹہری، مطلب آدمی عورت سے کھیل کود ہی کرے گا نا، اس کے بدن سے خوشبو سے، لیکن وہاں سے پھر کیا کرے گا؟ توڑے گا تھوڑی۔ اب یہاں سے خود سے میں دوبارہ دکھا دے رہا ہوں، سمجھ لیں آپ، یہاں پہ یہ جو
غصون و زہر لایا ہے، اس سے ہم کو کیا لگتا ہے کہ قصفہ مطلب توڑنا ہے، کہ پھولوں کی ٹہنیوں کو توڑنا ہے۔ نہیں بھیا، توڑنا اوڑنا نہیں ہے، بلکہ کھیلنا اور کودنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا آپ کرو گے، اور کسی کے حسن کے ساتھ کیا توڑو گے آپ؟ سمپل سی بات ہے، مطلب کھیلنا کودنا مطلب بولتا ہوں، یا بہت کہہ سکتے ہیں تو رومانس کرنا، سمپل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں اس میں جو نیچے دیا ہوا تھا، ہم یہاں آگے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف دیکھیں۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه، ويسمى هذا النوع من البديع تورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب وأساليب الكلام۔ کہہ رہے ہیں کہ بدیع کی اس قسم کا نام توریہ ہے، اور یہ ایسا فن ہے جس میں 7ویں اور 8ویں صدی میں مصر اور شام کے شعراء نے خوب مہارت حاصل کی، اور اس میں انہوں نے ایسا عجیب و دلکش مفہوم بیان کیا جو ان کی طبیعت کی صفائی و سلامتی اور کلام کے اسلوبوں کو بے ساختہ اختیار کرنے پر ان کی قدرت، ان کے قادر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔